اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائفی ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینیجرز کے نام، اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم کئی باتیں ہیں جو مینیجرز سے کرنا چاہتے ہیں، تو کافی ہم نے کچھ نشستیں کی جو کہ ٹیم سے ریلیٹڈ تھیں۔ ویل کم بیک ٹو دیٹ ٹاپک اگین ان اے ڈفرینٹ وے آگے چل کے، لیکن ابھی میرے خیال میں ہم چونکہ دیکھیے نا، ایک مینیجر کے ذمے دو کام ہیں، ایک اس کی ورک مینجمنٹ ہے اور ایک اس کی پیپل مینجمنٹ ہے۔ پیپل اس کی ٹیم ہے اور ورک اس کا جو بھی اس کی اسائنمنٹ ہے وہ اس کا ورک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایکچولی ہیں جو کہ اس کو لے کے چلنی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے چونکہ پیپل مینجمنٹ پہ کافی ساری بات کر لی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ کسی اور اینگل سے ہم شاید مزید بھی کچھ بات کر لیں گے۔ سو آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ذرا ورک مینجمنٹ پہ بات کر لیں۔ جو چار فنکشنز کارڈینل سمجھے جاتے ہیں ایک مینیجر کے، وہ سب جانتے ہیں، میں صرف ری آئٹریٹ کر رہا ہوں ان کو، اور تھوڑی ان کے اوپر بات کر لیں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ ورک مینجمنٹ کا جو پہلا بیسک فنکشن ہے وہ پلاننگ ہے۔ ایک مینیجر کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ پلان کرے گا، جو بھی اس کو اسائنمنٹ ملتی ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو۔ وہ اگر بزنس کو دیکھ رہا ہے، مارکیٹنگ سیلز میں ہے، تو اس کی پلاننگ کرے گا کہ وہ کیسے اپنے ٹارگیٹس اچیو کرے گا۔ وہ اگر فائنانس میں ہے تو اپنے کام کی پلاننگ کرے گا کہ کیسے رپورٹنگ اس کو کرنی ہے، کیسے اس کو بک کیپنگ یا فائنینشیل مینجمنٹ یا جو بھی اس کے ذمہ کام ہے، ایچ آر ہے، جو بھی ہے ڈپارٹمنٹ، پروڈکشن ہے، ہر ایک کو اپنے جو بھی مینیجرز ہیں ریلیونٹ، ان کو اپنے کام کی پلاننگ کرنی لازمی ہے ان کو۔ تو اسی لیے یہ پہلا بیسک فنکشن ہے۔ اب پلاننگ کے کئی اصول ہیں، کئی طریقے ہیں۔ آج کل تو چلیں بہت سارے ڈیجیٹل ٹولز بھی اویلیبل ہیں جو کہ ہیلپ کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ نہیں بھی تھے تو پلاننگ تو تب بھی ہوتی تھی، اور پلاننگ بڑے اچھے طریقے سے ہوتی تھی۔ چونکہ آپ پلاننگ جب کرتے ہیں تو آپ اس ٹاسک کو دیکھتے ہیں، اس کے کمپوننٹس کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹائم لائنز کو دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں اس کو مکمل کیا جانا چاہیے، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ریسورسز ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان فیکٹرز کو ملا کے اپنے ریسورسز میں سب کچھ شامل ہے، اس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے ٹولز بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے فائنینشیل ریسورسز بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پلان اس طرح سے کیا جائے گا، اس ٹائم میں یہ کام کرے گا، یہ فلاں کی ذمہ داری ہوگی، یہ فلاں کی ہوگی، اور پھر اس سے آپ یعنی وہ اس کی ایک ڈویژن آف لیبر آپ کر دیتے ہیں، اور اس حساب سے ہر ایک کے ذمے ایک کام لگ جاتا ہے۔ تو پھر یہ پلاننگ کے پارٹ ہیں۔ پلاننگ نارملی دو طرح کی کہی جاتی ہے، ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہے اور ایک ٹیکٹیکل پلاننگ ہے۔ جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے یہ لانگ ٹرم ہے، یعنی آپ کی ایک لانگ ٹرم آپ کا ایک منصوبہ ہے جس کی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ میں اگلے پورے سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں دس از مائی اسٹریٹجی کہ میں اس طرح اس کو لے کے چلوں گا۔ اس کی کوئی بھی اگزامپل ہو سکتی ہے، جیسے پروڈکٹ لانچز، فارماسیوٹیکل، چونکہ میرا کور ایریا ہے تو فارماسیوٹیکل والے تو نارملی یہ کرتے ہیں کہ وہ ایکچولی اپنی جیسے اگر کوئی پروڈکٹس لانچ کرنی ہے، انہوں نے ایک سرٹن انہوں نے بزنس اچیو کرنا ہے کہ ہم اتنے بلین پہ جانا چاہتے ہیں۔ اس کی پلاننگ جو اسٹریٹجک ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں اتنے پروڈکٹس ہم لانچ کریں گے، اس مارکیٹ میں ایکسپینڈ کریں گے، اپنی ٹیم کو اس حد تک ایکسپینڈ کریں گے۔ یہ سب اسٹریٹجک اس کی پلاننگ ہے ایکچولی، جو آج کل میں نہیں ہوگی، جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگی، اور اٹ ول فالو اے سرٹن ٹارگیٹ، اے سرٹن اسٹریٹجک ٹارگیٹ جو کہ اچیو کرنا ہے کہ ہم اس ایریا میں نہیں ہیں، ہم اس ایریا میں جائیں گے، ہم اسپیشلٹی میں نہیں ہیں، ہم اس میں جائیں گے، ہم اسپیشلٹی میں ویک ہیں نسبتاً، ہم اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کریں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ پلاننگ کا پارٹ ہے سارا، جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے۔ جو ٹیکٹیکل پلاننگ ہے وہ آپریشنل پلاننگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہے کہ چیزیں کب ایگزیکٹلی پریسائزلی کس ٹائم فریم میں ہوں گی شارٹ ٹرم میں، پھر یہ کہ ایگزیکٹلی کون کرے گا، پھر یہ کہ جو اس کے ساتھ جو بھی جڑا ہوا ہے، جو بھی اس کے ساتھ اس میں اس کی ڈیٹیلز ہوں گی ساتھ میں، کہ اگر یہ ایریا کور ہوگا تو یہاں پہ ٹیم کا نمبر کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور کتنے لوگ اس پہ کام کریں گے، ایگزیکٹلی نمبرز کیا ہوں گے، کس طرح سے اچیو ہوں گے۔ یہ سب ٹیکٹیکل پلاننگ سے پھر سو ٹیکٹیکل از مور آپریشنل،
اینڈ بلکہ فلی آپریشنل رادر. اور جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ ہے جو کہ آپ کا ویژنری پلاننگ ہے، جس میں آپ کچھ براڈ بیسڈ لانگ ٹرم ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اسٹریٹجک پلاننگ ہو جاتی ہے. لیکن پلاننگ ہر مینیجر کی بنیادی اس کا فنکشن ہے جو اس کو کرنا ہے. اب اس میں پرابلمس کہاں پہ ہوتی ہیں؟ پرابلمس یہ ہوتی ہیں کہ موسٹ آف دی مینیجرز نہیں جانتے بنیادی طور پہ کہ پلاننگ کرنے کے لیے ان کو کون کون سی چیزیں واقعی سامنے رکھنی چاہیے. وہ ایک رینڈملی چیزیں اسائن کر دیتے ہیں کہ اچھا بھی آپ کے ذمہ یہ ہے، آپ کے ذمہ یہ ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، بس جیسے بھی ہے کر کے لے آئیں اس کو. یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو میں نے بہت فقرہ سنا ہے اور اکثر مینیجرز بول دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ ہیڈ آفس سے ٹارگیٹ آ گیا اس سال کا، اس کا بریک اپ بھی آ گیا ہر کوارٹر کا، اور اب میں اس کو ایک ایک مہینے پہ تقسیم کر دوں گا، اور ایک ایک مہینے پہ تقسیم کر کے تو آپ لوگوں کو تھما دوں گا، اور بس اس کے بعد آپ کا ایریا، آپ کے کسٹمر ہیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، بس پیریڈ. اچھا اب دیکھیے وٹ ہیو سین، میں آپ سے وہ ایگزیکٹلی شیئر کر رہا ہوں نا، کہ ایک تو جو سمجھدار مینیجرز ہیں وہ اس اینول ٹارگیٹ کو سیزنل ویریشنز کے ساتھ کوارٹرز میں تقسیم کرتے ہیں. کیونکہ سیزن صرف پروڈکٹ پہ نہیں ہوتا، سیزن ہمارا اس طرح سے ایک اکنامک سائیکل کو بھی امپیکٹ کرتا ہے نا. جیسے فار ایگزامپل گرمیوں میں فصلیں آتی ہیں تو فصلوں سے پیسے آتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جن کے کام رکے ہوتے ہیں، جو گاؤں دیہات میں ہمارے بہت ابھی بھی 60-70% لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے رکے ہوئے کام کرتے ہیں کہ کسی کا آپریشن کرانا ہے، کسی کا علاج کروانا ہے، کسی اور طرح کے مسائل حل کرنے ہیں. وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ فصلیں پکیں گی، بکیں گی، ہمیں پیسے ملیں گے تو ہم یہ کام کریں گے. اب خیر انفارچونیٹلی سمر کے ساتھ ہم پھر اس میں رینز اور فلڈنگ اور وہ قصے بھی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ سمر منتھس. اچھا دوسرا سمر میں یہ ہے کہ چونکہ کھلا موسم ہوتا ہے اور ہم لوگ کھلے موسم کے عادی ہیں، ہم لوگ ٹھنڈے، یعنی ہماری جو میجورٹی جو پلینز میں رہتی ہے وہ سب کے سب لوگ کھلے موسم کے عادی ہیں. تو گرمیوں میں لمبے دن ہوتے ہیں اور ان کے پاس ویسے بھی ایک ان کو پتہ ہے کہ کھلے ڈلے پھر رہے ہیں، تو بہت کام ہو جاتا ہے اس کے اندر. سردیوں میں دن چھوٹے ہیں، سردی لگ رہی ہے، چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا یار کل کر لیں گے، آج کی بجائے فلاں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. تو اس وجہ سے سردیوں میں ہم لوگ ذرا چھپا جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سردی کا اسپیل کم ہے. ہم امریکہ کینیڈا میں تو نہیں رہتے نا، یا اور کسی ایسے ملک میں، چائنا میں نہیں رہتے جہاں مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو ان کو تو پتہ ہے کہ بھائی یہ 6 مہینے -30 40 20 ہی رہنا ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، کل بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا انہوں نے اپنے سسٹم بنا لیے ہیں، اور اس حساب سے وہ موسم جو بھی ہو اس کے باوجود دے کیپ ورکنگ. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے چونکہ تو ہمارے ہاں نارملی سمر منتھس ذرا زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ونٹر منتھس. اور اس کی جیسے میں نے بتایا نا یہ وجہ ہیں کہ لوگ نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، پیسے بھی آتے ہیں، موومنٹ زیادہ ہوتی ہے. اس موومنٹ کی وجہ سے مسائل بھی کچھ ہوتے ہیں. جیسے ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ چونکہ موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں، ٹراما کے کیسز بھی زیادہ آتے ہیں، ہسپتال بھرے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، گرمیوں میں ہاسپٹل بھرے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو پلاننگ میں آئیں گی نا، کہ آپ کی ڈویژن اس طرح سے ہوگی، بریک اپ آپ اس طرح سے کریں گے. اچھا اس کے بعد جو میجورٹی آف دی مینیجرز کمال کرتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ بس اس کو پکڑا اور اس کو 3 سے تقسیم کر دیا ایک کوارٹر کو، کہ جناب یہ آپ کا منتھ کا ٹارگیٹ ہے. اگر وہ فرض کیجئے 1 کروڑ روپیہ ہے تو بس یہ 33 لاکھ 34 لاکھ بس یہ تقسیم ہو گئی اس کی. کوئی فیکٹر نہیں دیکھیں گے اس میں کہ اس میں کسی منتھ میں کوئی 2 چھٹیاں ایکسٹرا آ رہی ہیں، یا کچھ اور ہو رہا ہے، یا کوئی اور واقعہ ہے، کوئی ایسا فیسٹیول آ رہا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا اس کا ایفیکٹ آ سکتا ہے، سیدھی تقسیم فرما دیں گے. ایک اس سے بھی اگلی حرکت ہے جو کہ مینیجرز کرنے کے بڑے شوقین ہیں، فارما کے مینیجرز، وہ یہ ہے کہ اس منتھلی ٹارگیٹ کو لے کے 4 ہفتے میں 4 پہ تقسیم کر دیں گے کہ بھئی یہ آپ کا ہفتے کا ٹارگیٹ ہے. اچھا جی، جو اس سے بھی زیادہ تیز ہیں وہ ڈیلی ٹارگیٹ کی بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے 30 سے تقسیم کر دیا، یا 25 سے کر دیا ہے ورکنگ ڈیز سے، اب آپ نے ہر روز 2 لاکھ روپے کا بزنس لے کے آنا ہے فار ایگزامپل. اور جس دن آپ 2 لاکھ کا بزنس نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کا ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اگر آپ 1.5 لاکھ کا بزنس لائیں ہیں تو اگلے دن آپ نے 2.5 لاکھ کا لے کے آنا ہے میک اپ کرنے کے لیے. تھنگس ڈونٹ ورک لائک دیٹ. بزنس از ناٹ جنریٹڈ لائک دیٹ. آپ یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے
کہ ہر روز 2 لاکھ روپے کا بزنس جنریٹ ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک پوری پلاننگ چاہیے کہ آپ کا بزنس آتا کہاں سے ہے. کہیں سے کم آتا ہے, کسی ایریا سے زیادہ آتا ہے. اب ہر ایک کا وزٹ کا ایک پلان ہے, اس حساب سے آپ کو لے کے چلنا پڑے گا نا, کہ آپ ہر ڈے ایک جیسا تو نہیں کر سکتے. یہ تو بالکل ہی ایک یعنی آربیٹریری تقسیم ہے نا, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے آنیسٹلی. تو یہ پلاننگ کے پٹ فالز ہیں, پلاننگ کی خرابیاں ہیں, اس کی کمزوریاں ہیں. تو اگر آپ اچھی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جونیئر مینیجرز نارملی اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتے, یہ سینئر مینیجرز کا معاملہ ہے. وہاں بھی بڑے مسائل ہیں, خیر وہاں بھی کوئی ہر چیز از ناٹ فائن اینڈ ڈینڈی. لیکن چلیے, جو ٹیکٹیکل پلاننگ آپ کی ہے, جو میجورٹی مینیجرز کی, مڈل مینیجرز ہیں, ایون آپ کے NSM لیول کے بھی جو لوگ ہیں, دے ہیو ٹو ڈو مور ٹیکٹیکل پلاننگ. ان کو اسٹریٹجک پلاننگ کے چکر میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہ ان فیکٹرز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سو دے نیڈ ٹو فوکس آن دی ٹیکٹیکل پلاننگ, اور اس میں یہ سارے فیکٹرز دیکھ کے پلان کریں. پھر آپ کے لوگ ہیں, آپ کے لوگوں میں سے کچھ بہتر پرفارمر ہیں, کچھ ابھی نیا ہے, تھوڑا کم پرفارم کر سکتا ہے. تو سب کو برابر ٹارگٹ دینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا, آپ اچیو نہیں کر پائیں گے ان دی اینڈ. تو آپ کو انکریمنٹلی دینا پڑے گا, یعنی جو لوگ ابھی کم لے رہے ہیں ان کو آپ کو انکریمنٹلی بڑھانا پڑے گا. جو لوگ بہتر کر رہے ہیں, اب یہ بھی نہیں ہے کہ سارا بوجھ ان پہ ڈال دیں کہ یار وہ تو نالائق ہے آپ ہی کر دو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ ملٹیپل فیکٹرز دیٹ یو نیڈ ٹو کنسیڈر, جو میں نے کئی ایک آپ کو بتا دیے ہیں, بلکہ تقریباً سبھی بتا دیے ہیں, کہ یہ چیزیں جتنے ویریبلز ہیں نا, میں سم اپ کر دوں بات کو, جتنے آپ کے پاس ویریبلز ہیں ان سب کو کنسیڈر کر کے پلاننگ کریں گے تو آپ کی پلاننگ ساؤنڈ ہوگی, اور اس کا رزلٹ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا, اور گارنٹیڈ کہہ سکتے ہیں آپ ہوگا بہت حد تک. لیکن اگر آپ ویریبلس کو اگنور کر کے کریں گے, صرف پیپر پہ پلاننگ کر لیں گے, کاغذ پہ کیلکولیٹر پکڑ کے, تو پھر آپ کہیں بھی نہیں پہنچیں گے. پھر آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس پلاننگ سے رزلٹس کو انشور کر سکیں. تو ان چیزوں کو نظر رکھیے. پلاننگ کی یہ معاملہ ہے, اور پلاننگ پہلی ذمہ داری ہے, پہلا پرائمری کارڈینل فنکشن ہے مینیجرز کا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.